ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر رسول اللہ رانا ماہر امراض ناک کان گلا آپ کی خدمت میں ایک مفید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہے، جس میں مفید انفارمیشن کس کے مطلب نہیں ہمیں ناک کے لیے کہ ناک کا جو بند ہونا ہے یہ بہت کامن ہے. اٹس ویری کامن سمٹم ٹولڈ بائی چلڈرن، اولڈر پیپل، ینگر ایج گروپ. ناک جو ہے جب بند ہو تو اس کو سمجھے کہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. اب ناک بچوں میں عموماً جو ہے ناک میں ناک کے پچھلے حصے میں حدود ایڈینائڈز ہوتا ہے، اس سے بچے کا منہ ہی کھل جاتا ہے کیونکہ ناک سے وہ سانسیں لے سکتا ہے. تو اس سمے پھر بچے کا ایڈینائڈ کا آپریشن کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بات ہوئی تھی ہماری بہت سنجیدہ طور پر ملائیشیا کوالالمپور میں بھی ہوئی، اور ہماری جو سیکنڈ ساکھ تھی نیپال کٹھمنڈو میں، جہاں پر میں نے سائنٹیفک سیشن کو چیئر کیا. وہاں بھی انہوں نے کہا کہ اگر بچہ چھوٹا ہے 2 سال کا 3 سال کا ویری ینگ، تو ٹپیکل اس کا فیس ہوتا ہے ایڈینائڈ فیس، منہ کھلا ہوتا ہے، رات کو اسپیشلی وہ زیادہ کھولتا ہے، تو اس کا ناک میں سے انستھیزیا دے کے ہم سکوپ آؤٹ کر دیتے ہیں، منہ میں ڈال کے. وہ ایڈینائڈ کیوریٹ ہوتی ہے، ول ڈو دا کیروٹاج. ایڈینائڈ 1 سیکنڈ میں فارغ ہو جاتے ہیں، کوئی اسٹچ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مریض ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، اس کے کانوں میں پانی نہیں پڑتا. ادروائز اگر ناک بند ہے تو پھر مسائل ہیں، سائنوسائٹس ہو جاتا ہے، کانوں میں پانی پڑ جاتا ہے. سیکریٹری اوٹائٹس میڈیا بچوں میں بہت کامن ہے، اس میں پھر ہم گرومر ٹیوب لگاتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں سے پانی کو پھر ڈرین کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو آلہ لگتا ہے، پھر اس کی اسپیچ تھراپی بھی بعض وقت کرنی پڑ جاتی ہے. یہ کچھ مسائل ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ جو ینگر ایج گروپ سے آپ جب اوپر تھوڑا سا چلتے ہیں 10 سال 12 سال کے پہلے، اس وقت جو تھا کہ ناک کا آپریشن صرف 16 سال کی عمر میں کرنا یا 18 سال کی عمر میں، یہ مختلف قسم کی تھیں روایات. تو اب یہ ہے کہ ینگر ایج گروپ میں بھی ٹرانسٹیکٹمی جیسے 4 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے. اب سیپٹوپلاسٹی ایک پروسیجر ہے جو ناک کی ہڈی کا ٹیڑھی ہے بچے کی، تو ہم سیپٹوپلاسٹی کر کے اس کا ناک کھول دیتے ہیں. یہ لو دی نوز کانفرنس ہماری منیلا میں تھی، وہاں پر انہوں نے سلوگن دیا. اس کو بعد پچھلے 15-20 سال سے کام ہو رہا ہے، بڑے اچھے رزلٹس ہیں. پہلے اگر بر وقت وہ ہم دیر تک انتظار کرتے رہتے تھے، اب 8 سال 10 سال 12 سال کے بچے کی بھی سیپٹوپلاسٹی کر کے ناک کا پیسج کھل جاتا ہے. یہ ناک کا بند ہونا نہیں چاہیے. ناک جو بند ہو گیا سمجھے مسائل کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دوسرا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اولڈر ایج گروپ میں ناک میں پالپس ہوتے ہیں، یہ دیکھیں ناک میں پالپ ہے انگوروں کی طرح کے، وہ ناک کو بند کر دیتے ہیں. اب اس کو بھی پالیپیکٹمی بھی پروسیجر ہے، لیکن اب اس کے لیے فیس پروٹوکال ایک آ گیا، فنکشنل انڈوسکوپک سائنس سرجری. اس کے لیے ٹرکی کی کانفرنس میں جو انقرہ میں تھی، ایک اسپیشل سیشن تھا کہ ہم نے فیس کر کے کیسے پالیپس کو نکالنا ہے اور بندے کو ایک آنے والی زندگی جو ہے اس کو ایک ناک میں گزارنا ہے. زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ. ایک جیسے آپ نے گاڑی ایک لے لی ہے شو روم سے، اب اس کی مینٹیننس آپ کے ذمہ ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک وجود دے دیا ہے، اس طرح وہ گاڑی کا آپ ٹائر چینج کر دیتے ہیں، ٹائر ٹھیک کروا لیتے ہیں انجن کا، اسی طرح انسان کا بھی ہے بالکل گاڑی کی طرح. اگر آپ اس کی پراپر مینٹیننس رکھتے ہیں، یو ہیو گڈ کوالٹی آف لائف. آپ کی آنکھیں دیکھتی ہوں گی، کان سنتے ہوں گے. جیسے ہمارے طارق عزیز صاحب جو نیلام گھر کا پروگرام میرا وہ پی ٹی وی پہ جب چلتا تھا ہیلتھ فورم، تو ایک ان کا ہوتا تھا، میرا ٹاپ 10 میں تھا پروگرام، ان کا بھی ٹاپ 10 میں تھا. یہ لاہور ٹی وی سینٹر، پریسٹیجیس موسٹ اولڈسٹ سینٹر ان دا سب کانٹیننٹ. لاہور پی ٹی وی سینٹر جو ہے یہ برے صغیر میں پہلا سینٹر یہ بنا. ایوب خان صاحب نے 1964 میں اس کا افتتاح کیا. میں نے یہاں سے میکسیمم لیکچر دیے. ویسے میں نے اسلام آباد ٹی وی سینٹر بھی گیا ہوں، وہاں پر اعظم خورشید صاحب جنرل مینیجر ہوتے تھے، بشرا رفیق ایگزیکٹو پروڈیوسر تھی، وہاں بھی میرا پروگرام ریکارڈ تھا. لیکن میں نے صرف یہ ٹھیک میرا اور کسی سے کوئی، میں نے میکسیمم جو خدمت کی ہے عوام کو ایک میڈیکل انفارمیشن جو ہمارے لوگوں کے پاس وہ ہے ہی نہیں، اس کو آہستہ آہستہ ہم نے کیا ہے. اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی تھوڑی بہت. اب وہاں پر جا کے جو ہم نے خاص طور پر جو بات کی تھی، اور میں آج بھی آپ سے بات کروں گا کہ یہ جو ناک کی obstruction ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ ناک کی قبض ہے، جس کو یہ لفظ بھی میرا بڑا اس میں پسند کیا گیا تھا ہیلتھ فورم میں، جیسے انتڑی میں قبض ہو جائے مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں. اس سے جب ناک میں بندش ہوگی تو پھر کافی مسائل، کان بھی افیکٹ ہو گئے، گلا بھی افیکٹ ہو گیا. تو اس لیے ناک کی ہڈی کا آپریشن اگر ضرورت ہو تو کروا لینا چاہیے. اگر نہیں ضرورت تو ہم اور بھی بے شمار طریقے ہیں جن سے مریض کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اب رہ گیا جو باقی وہ کہتے ہوتے ہیں پالپس کے، جیسے ایک کامن ہے بوڑھوں میں خاص طور پر، اسپیشلی جن کو الرجی ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں. اب ان کو بھی بڑا سوچ سمجھ کے وی ہیو ٹو کلیئر. سرجری از ناٹ اے جوک. یہ بہت زیادہ انسانی جسم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کافی پیچیدہ سا سسٹم ہوتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے.
हमारी वाशिंगटन में जो नोज 2000 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस थी, उसका भी स्लोगन यही था कि नाक खुला रहना चाहिए। अब उसको खुला रखने के लिए अद्वियात की भी ज़रूरत हो सकती है, ऑपरेशन भी हो सकता है, और साथ ही साथ पेशेंट का जो है अपने डॉक्टर से बाद में रब्ता बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर वो ऑपरेशन करते हैं, बाद में 5-5 साल भूल जाते हैं, ना डॉक्टर को दिखाते हैं, उससे फिर रिकरेंस हो जाती है। तो इसलिए मैं ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी इजिप्ट की, वहाँ पर ये खास तौर पर पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन के 3 पार्ट होते हैं। हमारी थी प्रेपरेशन, जिसको प्री आप कहते हैं। जब मैं अभी हॉस्पिटल में था, हमारी थी कि ये प्री आप है, ये पेशेंट को हमें ऑपरेशन के लिए तैयार करना है, उसका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। फिर जब ऑपरेशन हो गया उसका, फिर एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर्स होते थे। अब ये तीनों में डिवाइड करके, इसलिए वो हमारी जो मिस्र की कायरो में कॉन्फ्रेंस है, मैं वहाँ पर डेलीगेट के साथ भी हूँ, तो उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमारी थर्ड वर्ल्ड में लोग लैक करते हैं। ऑपरेशन करवा लेते हैं, बड़ा अच्छा हो गया, करने वाले कर दिया, 5 लाख किसी ने मीटर, जैसे अपने गाड़ी का इंजन आपने ओवरऑल करवा लिया, उसके बाद आप वर्कशॉप जाए ना तो अल्टीमेटली बड़ी जल्दी खराबी आ जाएगी। इसलिए ये मेरा आज आपको सिर्फ सिंपल सा जो कहने का है कि ऑपरेशन के बाद जब नाक के बंदिश का ऑपरेशन आपने करवाया तो अपने डॉक्टर से रब्ता रखें। थैंक यू वेरी मच।